جی دوستو، خبر ہے کہ یونائٹڈ عرب ایمریٹس نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ افغان حکومت کے ساتھ فل ڈپلومیٹک ریلیشنز قائم کریں گے۔ ابھی گزشتہ روز طالبان حکومت کے سفیر نے یا یوں کہہ لیجئے کہ ایمبیسڈر ڈیزگنیٹ نے اپنے کریڈینشلز جو ہیں یو اے ای کے فارن آفس میں دیے ہیں، اور اب کچھ عرصے کے بعد جو ہے یو اے ای کے پریزیڈنٹ وہ اسناد جو ہیں، سفارتی اسناد، وہ سفیر کے لیں گے۔ باقاعدہ ایک فارمل سیریمنی جس طرح آپ جانتے ہیں ہوتی ہے۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ چین نے بھی یہی کام کیا اور فل فلیش جو ہے ڈپلومیٹک ریلیشنز قائم کیے طالبان کی حکومت کے ساتھ یا افغانستان کے ساتھ فار دیٹ میٹر۔ میں کئی عرصے سے یہ بات کر رہا ہوں، بلکہ جب سے طالبان کی حکومت آئی 15 اگست 2021 میں، اس وقت سے میں ایک پوزیشن میں نے لے رکھی ہے، اور وہ یہی ہے کہ پاکستان کو فوری طور پہ، اگر ہم جو ہے نہیں سمجھتے کہ اس وقت طالبان کی جو انٹرم گورنمنٹ ہے اس کو تسلیم کرنا ہمارے حق میں ہے، تو ہمیں کم از کم یہ بھی نہیں کرنا چاہیے تھا کہ ہم اپنے آپ کو کسی ایسی پوزیشن کے ساتھ ایسوسیٹ کرتے جو ہمارے لیے بالکل اسپیس ختم کر دیتی۔ ہم نے یہی کام، بلکہ یہ کام کیا بعد میں، اور آئی سی کے ساتھ ہم نے اپنے آپ کو ایسوسیٹ کر دیا، باقی جو ریجنل کنٹریز ہیں ان کے ساتھ ایسوسیٹ کر دیا، اور اپنی پوزیشن یہ لی کہ جب تک ریجن میں کنسنسس نہیں ہوگا ہم اسلام جو ہے طالبان کی جو انٹرم گورنمنٹ ہے اس کو تسلیم نہیں کریں گے۔ تو یہ ایک عجیب سی صورتحال تھی، کیونکہ سفارتکاری میں آپ اپنی اسپیس کو بڑھاتے ہیں، کم نہیں کرتے۔ تو ہم نے یہ ایک ایسا کام کیا جس سے میں تو ابھی تک اسے سمجھ نہیں پایا کہ اس کا ریشنیل کیا تھا، کیونکہ طالبان قابل کچھ ہم سے توقعات تھیں۔ ان کا خیال یہی تھا کہ ہم جو ہے اس سارے پروسیس کو ان کو ریکگنائز کرنے میں ہماری ایک ہم کیمپین چلائیں گے اور ان کا ساتھ دیں گے، لیکن ہم نے کوئی خاص اس میں ایفرٹ نہیں ڈالی۔ پھر طالبان کی جانب سے بھی کچھ ہماری توقعات بھی تھیں، وہ بھی پوری نہیں ہوئیں، تو پھر یہ ایک آپ یوں کہہ لیجئے کہ ایک ڈومینو ایفیکٹ ہوا، اور کچھ باتیں ہمارے سے توقعات تھیں وہ پوری نہیں ہوئیں، کچھ ہم سے ان کی توقعات تھیں وہ پوری نہیں ہوئیں۔ تو اب ہم کبھی طالبان کو یا ان کی حکومت کو برادرلی کنٹری کہتے ہیں، اور کبھی ہاسٹائل کنٹری کا نام بھی دے دیتے ہیں۔ جب چائنا نے طالبان یا افغانستان کے سفیر کی اسناد پریزیڈنٹ شی کے لیول پہ ایکسیپٹ کی، ان کو ریسیو کیا، تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ اب زیادہ وقت ضائع نہ کریں، آپ ٹھیک ہے تسلیم نہیں کرتے لیکن یہ کام تو کر سکتے ہیں، کیونکہ اب چائنا نے بھی کر لیا ہے۔ لیکن شاید آئی ڈو ناٹ نو، ہماری شاید یہ تھی، یہ نظریہ تھا کہ ہم ابھی پریشر رکھنا چاہتے ہیں طالبان پر، اور خاص طور پہ جو ٹی ٹی پی کے ہیونز ہیں اس کانٹیکس میں ہم طالبان پہ پریشر رکھنا چاہتے ہیں، تو اگر ہم نے یہ کام کر لیا تو پھر شاید طالبان پہ پریشر نہ رہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک فلاڈ اور مس پلیسڈ نوشن تھا، اور طالبان پہ اس طرح پریشر آپ بلڈ نہیں کر سکتے۔ اب یو اے ای نے چائنا کو پرسو کرتے ہوئے یا فالو کرتے ہوئے یہ کام کر لیا ہے۔ اس سے ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ انہوں نے طالبان کی حکومت کو تسلیم کر لیا ہے، لیکن ڈی فیکٹو بہرحال مطلب تو یہی لیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ یہ نہ کہیں، آپ یہ بھی کہتے رہیں گے جی ہم تسلیم نہیں کرتے فارملی ان کی حکومت کو، لیکن جب آپ نے ان کے سفیر کو ایکسیپٹ کر لیا تو پھر باقی پیچھے کیا رہ جاتا ہے۔ لیکن بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جن کو آپ کو کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، نہ ڈینائی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، نہ ایکنالج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہی اچھی سفارتکاری کی خوبی ہے۔ لیکن ہم نے بڑی ایک لحاظ سے ہارڈ پوزیشن لے کر اپنے آپ کو ایک ایسی جگہ پہ ایسی گلی میں ڈال دیا ہے جس میں ہم شاید نکلنا چاہتے بھی نہیں ہیں۔ تو میرا بھی مشورہ یہی ہوگا کہ ہمیں چائنا اور یو اے ای
کو فالو کرتے ہوئے یہ کام کر لینا چاہیے، کیونکہ افغانستان ہمارے لیے بڑا اہم ہے، اور ہمیں جو ہے کسی کے آشرواد نہیں چاہیے یہ کام کرنے کے لیے، کیونکہ اگر ہم نے یہ کام کیا تو پھر ہمارے اس خطے میں اور پاکستان کا جو ویسٹرن بارڈر ہے، جہاں ہمیں امن چاہیے، جہاں ہمیں اسٹیبلٹی چاہیے، وہ ممکن نہیں ہوگی۔ تو میرا ابھی بھی، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کل کر لیجئے، تھوڑا سا وقفہ دے دیجئے، لیکن اس جانب بڑھیے۔ ممکن ہے کہ شاید طالبان آپ کے سفیر کو بھی ایکسیپٹ کرنا ریفیوز کر دیں، تو پہلے اپنا ہوم ورک کیجئے، اور جو ہے پھر یہ کام کیجئے تاکہ یہ اسموتھلی اور بغیر کسی کنٹروورسی کے یہ کام ہو جائے۔ اگر آپ نے یہ نہ کیا تو دیکھیے گا کہ شاید بھارت بھی یہ کام کر ڈالے، اور کوئی بعید نہیں ہے بھارت سے کہ وہ اس قسم کا سمر ساٹ لے اور یہ کام ہو جائے۔ اور آپ سے اگر پہلے بھارت نے کر لیا تو یو کین امیجن کہ وہ کتنے اپنے لیے وہاں پہ ایک اسپیس اپنے لیے کریٹ کریں گے۔ تو جاگ جائیے، کیونکہ جو آرمی چیف نے اپنا کاکول اکیڈمی میں جو تقریر کی تھی ابھی ریسنٹلی، انہوں نے بڑے اچھے پیرائے میں پہلی دفعہ میں نے دیکھا کہ طالبان کو صحیح میسج دیا۔ وہ نہ پیٹرنائزنگ تھا، نہ کانڈیسینڈنگ تھا، وہ ایک صحیح تھا کہ جی ہمیں بھی آپ کی ضرورت ہے، آپ کو ہماری ضرورت ہے، آئیے مل کر کام کریں ایک کوآپریٹیو طریقے کے ساتھ اور ان آر میوچول انٹرسٹ۔ یہی طریقہ ہے۔ اگر آپ طالبان کو دھمکیاں دیں گے ہاسٹیلیٹی کی، جس طرح ہمارے ایک منسٹر نے دی تھی کہ اگر طالبان نے ٹی ٹی پی کے خلاف ایکشن نے لیا تو ہم وخان کوریڈور پہ قبضہ کر لیں گے، تو یہ باتیں ہیں کرنے کی، تھوڑا سا ہوش کے ناخن دیجیے۔ اگر آپ نے اس طرح ہی ہینڈل کرنا ہے جب طالبان کو، تو پھر تو اللہ ہی خیر کرے۔ تو میری گزارش ہے کہ تھوڑا سا اپنی سفارت کاری میں فنانس پیدا کریں، اور اب موقع ہے کہ اس آبجیکٹو کی طرف جایا جائے۔ ادروائز آپ مزید لوز کریں گے، مزید نقصان آپ کو ہوگا، کیونکہ طالبان نے کہیں جانا نہیں ہے، طالبان یہیں پہ ہی ہیں، اور وہی حکومت میں بھی ہیں۔ اور اگر آپ بین الاقوامی قانون کے مطابق دیکھیے تو وہ تمام شرائط پوری کرتے ہیں جس سے ایک حکومت کو تسلیم کیا جانا چاہیے۔ پورا ان کا کنٹرول ہے، لا اینڈ آرڈر سچویشن کے قابو میں ہے۔ ٹھیک ہے خواتین کے معاملے میں، لیکن جب آپ ان کے ساتھ تعلقات کریں گے تو آپ بہتر پوزیشن میں ہو جائیں گے کہ آپ ان کو خواتین کے معاملے میں کم از کم جو ہے تھوڑا سا ان کو انکریج کر سکیں۔ لیکن جہاں تک براڈ بیس انکلوسیو گورنمنٹ کی بات ہے، وہ تو بھول جائیے، طالبان کبھی بھی اس ڈیمانڈ کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔